اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی صدی ہے جو گزرنے کا نام نہیں لے رہی. اور مجھے ایسا لگتا ہے میری لائف پچھلے سال اپریل سے ہی رک گئی تھی اور ابھی تک رکی ہوئی ہے. اور ان کے بغیر چیزیں کرنے سے سم ٹائم مجھے نفرت سی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن مجبوری میں کرنی پڑتی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے, آپ کو زندگی دی ہوئی ہے, سو یو ہیو ٹو ڈو سچ تھنگس. ورنہ وہ جو میری ایک اسپرٹ یا میں جتنی لائیولی تھی نا, وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا. اور آئی ایم اسٹل ناٹ ریونجفل اور ہیٹفل, لیکن میں بہت سیڈ, سائلنٹ اور چپ سی ہو گئی ہوں, جو کہ میری نیچر کا حصہ نہیں تھا. آئی واز ویری فرینڈلی, ہیپی گو لکی ٹائپ. ارشد کو بڑا اچھا لگتا تھا میرا یہ سب اخلاق, ہنسنا بولنا, دوستوں کا آنا جانا, گھومنا پھرنا, شرارتیں کرنا. میں ان کو, وہ بہت سیریس تھے, میں ان کو ہنسا دیتی تھی, جوکس کریک کرتی تھی, تنگ کرتی تھی, چیزوں کو بڑا ڈرامائی طور پہ پیش کرتی تھی. میری اردو بہت اچھی تھی تو وہ بہت خوش ہوتے تھے. کبھی بھی ہم دونوں کا آرگیومنٹ ہو رہا ہوتا تھا تو میں اردو کے محاورے بولنا شروع کر دیتی تھی تو وہ بہت ہنستے تھے اور کہتے تھے میں ہار گیا آرگیومنٹ میں نا. تو وہ سب چیزیں نہیں رہیں مجھ میں. سو آئی ایم ناٹ دا سیم پرسن which I was before. میں کبھی کبھی نا وہ سارے مومنٹ چیریش کرتی ہوں, آنکھیں بند کر کے سوچتی ہوں, کبھی آنکھیں کھول کے بھی وہ دیکھ رہی ہوتی ہوں, وہ ساری چیزیں ریکال کرتی ہوں. اگر وہ پورے پاکستان کو اتنے پسند ہے تو آپ سوچیں مجھے کتنے پسند ہوں گے یا مجھے کیوں پسند آئے ہوں گے. ان میں جو سب سے اچھی کوالٹی مجھے جو نظر آئی تھی آج سے 12-13 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ بڑے جینرس تھے اینڈ ان کو پتہ تھا کہ عورتوں کو عزت کیسے دینی ہے. میں نے کبھی ان کے منہ سے اپنی کسی کلیگ, کسی رشتہ دار, کسی مرد عورت کی برائی نہیں سنی تھی. وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرتے تھے, کسی سے انکمفرٹیبل نہیں فیل کرتے تھے. ایون وہ ان تمام عورتوں کی تعریف کرتے تھے جو فیلڈ میں کام کر رہی ہیں, چاہے وہ ان کی کو اینکرز تھیں, ورکرز تھیں, ان کے سب آرڈینیٹ تھیں. تو مجھے یہ چیز بہت ان میں ڈفرینٹ اور اچھی لگی, اور وہ جینرس بہت تھے. ہماری میڈیا میں اس وقت لوگ اتنے اچھا ارن نہیں کرتے تھے اور وہ اتنا کھانے شانے افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو اکثر میں خود بل دے رہی ہوتی تھی, چاہے وہ لڑکے ہوتے تھے یا لڑکیاں ہوتی تھیں, کیونکہ وہ نہیں افورڈ, ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ بل دیں. بٹ جب میں نے پہلی دفعہ ارشد کے ساتھ کھانا کھایا تو ارشد نے مجھے بل نہیں دینے دیا. تو مجھے وہ چیز بڑی حیرت لگی کہ او ہی از ان دا میڈیا, اور اس کا دل کتنا بڑا ہے. اور پھر جب ہم باہر نکلے تو خود بکس خریدنے چلے گئے, میں شوز, تو آگے سے کہتے ہیں آپ کی ترجیحات بڑی واضح ہیں. میں نے کہا جی, اور آپ کی بھی. کہتے ہیں میں آپ کے لیے بک لایا ہوں. تو میں نے کہا میں زبردستی کی دیا ہوا تحفہ نہیں لیتی, میں اپنی مرضی سے بکس لیتی ہوں. کہتے نہیں آپ کی لیں گے, آپ دیکھیں اس میں کیا ہے. تو وہ قائد اعظم کے اوپر تھی. تو ارشد کی عادت تھی کہ وہ کھانا بھی کھلاتے تھے اور تحفہ بھی دیتے تھے. اور پھر ہماری لائک ہم نے نمبر کیوں ایکسچینج کیے, وہ سب سے دلچسپ اور خوبصورت بات تھی کہ ہم دونوں کے پاس DSLR تھا. تو ہماری دوستی کی وجہ DSLR بنی. اور میں کبھی کسی کے ساتھ اکیلے نہیں گئی تھی, گروپ میں جاتی تھی کھانا کھانے یا اس طرح. میں بہت چھوٹی تھی اس ٹائم پہ, تو فیملی اور آفس کی طرف سے اجازت نہیں تھی. تو ارشد کے اوپر ایک ٹرسٹ ایسا تھا کہ وین ہی آسک می ٹو گو آؤٹ ود ہیم فار فوٹوگرافی, سو پہلا آئی سیڈ نو. پھر آدھے گھنٹے بعد میں نے کہا نہیں, ہی از اے ویری کلچرڈ مین, اور یہ آئی ول بی سیف, سو آئی شوڈ گو. تو مجھے کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے انکار کیا تھا آدھے گھنٹے پہلے, اب کیسے آپ کو اتنا ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا؟ میں نے کہا آپ بس چلیں, ہم فوٹوگرافی کرنے جا رہے ہیں, مجھے پتا ہے آپ کچھ نہیں کریں گے, ٹیزنگ وغیرہ اس طرح. بڑا اچھا ہمارا وہ رہا, ہم نے فوٹوگرافی کی, کھانا کھایا. پھر اس کے 6-7 مہینے بعد آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ ہی از دا ون. میرے کوئی ٹویٹس میں یا میں بہت سوشل تھی, ایکٹیو تھی, لوگوں کے ساتھ بہت رپلائی کرتی تھی, بات چیت, گپ شپ, ہنسی مذاق, اور سارے فالوورس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا, ان کو گفٹس بھیجنا. ارشد نے کبھی بھی اس چیز سے منع نہیں کیا تھا, اور ارشد نے کبھی بھی مجھے میرے کسی بھی کام میں دخل نہیں دیا. فل ایڈیٹوریل فریڈم دیتے تھے. بس وہ صرف یہ کہتے تھے تھوڑا بہت کہ نو نیڈ ٹو کمنٹ, پرسنلی کسی پہ کمنٹ نہ کرو, کسی کے ساتھ لڑائی میں نہ جاؤ, بری بات ہوتی ہے, اپنا اوپینین دو, بٹ کوٹ ری ٹویٹس میں لوگوں سے لڑو نہیں کسی بھی طریقے سے. اور ہائپر نیشنلسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ چیز میں نے تھوڑی سی ختم کی خود میں. باقی گھر کی تو ہر چیز میں دخل دیتے تھے, میری خوب ڈانٹ پڑتی تھی, اور مجھے وہ ٹھیک بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے. میں بہت سہل پسند تھی, اور میں کچھ بھی نہیں زیادہ کرتی تھی, تو ان کو ہوتا تھا کہ میں 1 منٹ بھی ضائع نہ کروں. میری لائف جو ہے وہ ڈیوائڈیڈ ہونی چاہیے, میں ایکسرسائز کروں, میں کام کروں, میں گھوموں پھروں. اگر وہ نہیں بھی ہیں تو میرا ایک پورا وہ ہونا چاہیے لائف کا پیٹرن. اکتوبر تک ہم نے بہت زیادہ ہراسمنٹ دیکھی, اور وہ مجھے اس بارے میں بولنے نہیں دیتے تھے. انہیں پتا تھا یہ بہت ووکل ہے اور یہ سب کچھ بول دے گی اور لکھ بھی دے گی. وہ کہتے تھے ہر چیز میں کورٹ کے تھرو کروا لوں گا. میں نے ان کو دبئی میں بھی پریشان دیکھا, اور کینیا تو انہیں ہمیں بتایا نہیں تھا نا میں کینیا میں ہوں. میں نے انہیں کینیا میں بھی پریشان دیکھا, لیکن اکتوبر میں شاید وہ فیئر کم ہو گیا تھا,
شاید وہ ریلیکس ہو گئے تھے, شاید انہیں باہر جانا شروع کر دیا تھا, تو اس لیے شاید ان کو اس وقت ٹارگٹ کیا گیا کہ یہ بالکل ریلیکس ہو جائے, کیونکہ ہماری لاسٹ کال جو تھی وہ 21 کو ہوئی تھی, ویڈیو کال, اور اس دن بھی ہماری میسجنگ ہو رہی تھی 23 کو. اٹ واز اے روٹین ڈے, اور وہ جو گھر کی چیزیں ہوتی تھیں وہ نارمل باتیں کر رہے تھے, یہ اس طرح کرنی ہے, یہ اس طرح کر لو, چاہے وہ ہو نہ ہو, نظام ان کی مرضی سے چل رہا ہوتا تھا, ہر چیز ہم انہیں بتا کے ہی کرتے تھے, حالانکہ وہ بڑا فری ہینڈ دیتے تھے, وومن امپاورمنٹ اور سب. بٹ فار می, میں تھوڑی ذرا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایسٹرن آپ کے اندر وہ ہوتا ہے, تو مجھے ہوتا تھا کہ چیزیں ان کے علم میں لائے بغیر نہ ہو. سو اٹ واز اے روٹین ڈے فار اس. اور میری طبیعت تھوڑی سی مجھے عجیب سی فیل ہونے لگی, مجھے ایسا لگا مجھے جس طرح چیسٹ پین اور کنجیشن ہو رہی. میں ریکور کر رہی تھی تو مجھے بہت چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی تھی, تو مجھے لگا شاید اس کا سمٹم ہے. میں نے ان کو میسج کیا, میں نے کہا آئی ایم فیلنگ ان ویل, مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے, مجھے کچھ ہو رہا ہے. میں روئی بھی اس دن نا, تو مجھے لگا شاید وہ نہیں ہے, میں ان کو مس کر رہی ہوں یا کیا ہے, شاید ہیلتھ ڈکلائنڈ ہو گئی ہے. میں نے کہا کہ میں آپ کو نا شاور کے بعد میسج کرتی ہوں. میں آئی ہوں, میں نے فون دیکھے ہی نہیں, فون رکھ کے میں لائبریری میں چلی گئی, بہت دیر بیٹھی رہی. پھر مجھے خیال آیا کہ انہوں نے مجھے کال کیوں نہیں کی, نہ 22 کو کال کی, نہ 23 کو کال کی. یہ تو روز کال کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی کال کر لیتے تھے. فلاں بک کدھر ہے, اچھا فلاں بک کا صفحہ بھیج دو, فلاں چیزیں ایسے ہینگ کی ہوئی تھیں, بہت زیادہ پرٹیکولر تھے چیزوں کو لے کے, گھر کی, تم نے یہ والی چیز کر لی جو میں نے گھر کا کام کہا ہوا تھا, اس طرح پوچھتے رہتے تھے. تمہارے ٹیسٹ آ گئے, یہ وہ, تم دکھاؤ مجھے, تم کون سی میڈیسنس کھا رہی ہو, تمہارا سلیپ پیٹرن, مطلب ہر جو ہوتا ہے یوزلی ہسبینڈ وائف کی باتیں ہوتی ہیں. بٹ مجھے نا ایک دم سے فیل ہوا کہ وائی ہی نیور کال می آن 22 اینڈ 23, وہ تو مجھے ہمیشہ کال کرتے ہیں. پھر دن میں نے فون اٹھایا تو میسج ڈلیور ہی نہیں ہوئے تھے ان کو. پھر ان کی ٹیم کے کالز آنے لگ گئیں, دوسرے لوگوں کی, پھر اطلاع پھیل گئی اس طریقے سے. تو وہ دن بہت ایک ڈفرینٹ سا دن تھا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ایک تو محسوس ہوتی رہی, میں روئی بھی بہت زیادہ. اور فرسٹ آف آل میں کبھی بھی اینٹی اسٹیٹ نہیں تھی, نہ ہوں, نہ میں ریونج فل ہوں, نہ میں کسی سے نفرت کرتی ہوں. جو ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا, لیکن میں چاہتی ہوں دوسروں کے ساتھ نہ ہو. ہمارے ساتھ PFUJ جو ہے اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا, ہمارے جو یونینس ہیں, ہمارے جو یہ ساری ینگ لاٹ ہے, خاص طور پہ یوٹیوبرس کی, جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, مڈ کیریئر ہیں, جو میری طرح اس وقت مڈ کیریئر میں ہیں, ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا. باہر کے ملک میں جو ہماری تنظیم ہے, کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ اور RSF اور میڈیا ڈیفینس, ان سب نے میرا جو ہے وہ بہت زیادہ ساتھ دیا. UNESCO کے پاس بہت بڑا مینڈیٹ ہے پریس فریڈم کا, فریڈم آف اسپیچ کا. تو یہ سب بہت مشکل رہا ایکچولی. پہلے تو کچھ وکیل آئے اور پھر وہ بھاگ گئے, ظاہر سی بات ہے, سب نے ان کو دیکھا. لیکن میرے ساتھ ایک چیز اللہ کی طرف سے ہو گئی کہ کریڈٹ گوز ٹو عمران ریاض بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے, کہ انہوں نے میاں علی اشفاق کو کہہ دیا کہ بھابھی کو کوئی تکلیف نہ ہو. اب ایشو یہ بن رہا ہے کہ جب ہیئرنگ ہی نہیں آئے گی تو کیس کیسے آگے چلے گا. پھر میں نے مئی میں ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں ان لوگوں پہ بھی مقدمہ کروں گی جنہوں نے گولیاں چلائیں. اور وہ کون ہے؟ وہ GSU ہیں. GSU نے جب گولیاں چلائیں تو ان کو سب سے پہلے سزا ملنی چاہیے. اب یہ چیز آسان نہیں تھی کہ میں یہاں پہ بطور وڈو پاکستانی سٹیزن دوسرے ملک پہ مقدمہ کروں. جی وہ اصل میں تو وہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن وہ ہوتے ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگوں کے اعلیٰ کار ہوتے ہیں اور ان کے ایما کے اوپر جو یہ سب ہوتا ہے, تو وہ وہی لوگ ہیں جو ڈمی کے طور پہ جن کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ یہ کرتے ہیں. تو ارشد بہت پریشان ہوئے, لیکن ارشد مقابلہ کرتے رہے, اور سپریم کورٹ کو ان تمام لوگوں کو بلانا چاہیے کیونکہ ان کی شناخت, ان کے پتے, سب چیزیں موجود ہیں, اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ نے ایک اینکر کے اوپر اتنے زیادہ مقدمے جو ہے وہ کیوں کروائے. سندھ ہو جو بڑا پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے, وہ بلوچستان ہو, پنجاب ہو, کہ کہاں تھا جو ان پہ مقدمہ نہیں تھا. اور ان سے بڑھ کے محب وطن کون تھا؟ کوئی بھی نہیں. جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس پاور ہے, آف کورس سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے, تو ان کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے. میری کمفرٹیبل سی لائف تھی, میرڈ لائف میں زیادہ اپنے گھر کو فوکس کرتی تھی, سیکنڈری چیز کام تھی. فار می ایوری تھنگ از سیکنڈری, آپ کی فیملی پہلے آتی ہے, ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ اس چیز کو فالو نہیں کرتے جو کہ غلط کرتے ہیں. ڈرٹی پالیٹکس شروع کر کے یہ کیا, اس میں ہمارے کچھ کولیگز بھی شامل تھے, ان کے کچھ فرینڈس بھی شامل تھے, کہ انہوں نے مجھے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. اٹ واز سو ڈرٹی کمپین کہ مجھے گھن آتی ہے ایسے لوگوں سے, اور میں نے تو فوراً ان کو اپنی لائف میں سے کاٹ دیا, کیونکہ اگر کروڑوں لوگ دنیا میں ہیں تو مجھے صرف اچھے لوگ
لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے نا. میں نیگیٹو لوگوں کے ساتھ کیوں رہوں, اور کوئی مجھے کیسے یہ فیل کرا سکتا ہے کہ میں کمتر ہوں, جبکہ میں کمتر ہوں ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم دی, نام دیا, خود کفیل کیا, تو میں ان سے کیوں کسی بھی ٹائم پر ڈرتی. میں نے یہ دیکھا کہ یہ میرے ہسبینڈ کی کاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں فیملی فیوڈ اور یہ چیزیں ایڈ کریں گے, تو آئی شوڈ بی اسٹے اوے فرام دم. تو میں نے ان سب کا داخلہ بھی اپنے گھر میں منع کر دیا, ان لوگوں کو بلاک بھی کر دیا فون, سوشل میڈیا پہ. اور میں کم از کم مردوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ چیزیں صرف عورتیں کرتی ہوں گی, لیکن اس میں مرد پیش تھے یہ کرنے میں. تو ان کا یہ بزدلانہ اور منافقانہ کردار جو ہے مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. بٹ ناؤ ٹائم ہیز بین پاس, سو میرے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے ان کا ہونا نہ ہونا, کیونکہ میں نے اپنی خود جو ہے وہ چیزیں, مجھے پتا تھا میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے خود ہی کرنی ہے, اور میں کروں گی.